بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی بری عورت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایس پی صاحب ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بولے، کیس تو تم پر صاف بن رہا ہے، مدعیہ سے تمہاری پرانی رنجش ثابت ہوتی ہے۔ جیوری کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مدعیہ کے شوہر نے جیل سے چھوٹنے کے بعد تم سے باز پرس کی تو تم نے طیش میں آ کر مدعیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی سہیلی کے گھر سے گواہوں کی موجودگی میں تمہارا فرار ہونا تمہاری پوزیشن کو اور بھی کمزور کرتا ہے۔ بہرحال کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایس پی صاحب نے اپنے کسی ملازم مجید کو آواز دی۔ وہ آ گیا تو ایس پی صاحب نے کہا، مجید، نواز خان کو لے جا اور شریف کالونی والے مکان میں چھوڑا۔ یہ لے مکان کی چابی۔ انہوں نے ایک چابی ملازم کو دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، کہیں ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے۔ وہاں ٹیلی فون موجود ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے رنگ کر لینا، مگر اپنا نام وغیرہ نہیں بتانا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اسبات میں جواب دیا اور سلوٹ کر کے ملازم مجید کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہ کوئی ایک کینال کا خوبصورت سا بنگلہ تھا، کارنر پلاٹ تھا، بڑی اچھی لوکیشن تھی۔ سامنے ایک وسیع و عریض گراؤنڈ تھا جہاں سارا دن ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے بچے کھیلتے رہتے تھے، مگر مجھے یہ سارے نظارے ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ کل تک جو شخص قانون کا محافظ بن کر مجرموں کو پکڑ رہا تھا، آج خود ایک مجرم کی طرح چھپا ہوا تھا۔ ایک بد ذات عورت نے چند ہفتوں میں کیا سے کیا کر دیا تھا۔ ایس پی صاحب نے اب تک صرف ایک بار فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تسلی رکھو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرے روز کی بات ہے، صبح سویرے مجید کسی عورت کو لے آیا۔ اس نے عورت کو ساتھ والے کمرے میں بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگا، نواز صاحب، آپ کی والدہ ملنے آئی ہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جی چاہا بھاگ نکلوں۔ بے قصور ہونے کے باوجود میں خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجید نے بتایا، انہیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ لائن حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ میرے سر پر دوسرا دھماکہ تھا۔ گویا میں لائن حاضر بھی ہو چکا تھا۔ غم و غصے کی ایک شدید لہر میرے تن بدن کو جھنجھوڑ گئی۔ مجید نے کہا، آپ کی والدہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی پہلے پسرور گئیں، پھر یہاں ایس پی صاحب کے پاس پہنچی۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا، بہت غصے میں تھیں، کہہ رہی تھیں، اسے میرے سامنے لاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ ایس پی صاحب نے سمجھایا بجھایا تو غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ رات وہ ادھر کوٹھی میں ہی رہی ہیں، اب آپ سے ملانے لایا ہوں۔ میں کتنی ہی دیر اس جگہ کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنی بے گناہی نے حوصلہ دیا اور میں دوسرے کمرے میں ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں کے بارے میں کیا لکھوں؟ ہر بیٹے کو ماں اچھی لگتی ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس کی تعریف میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے کروڑہا الفاظ لکھے ہیں اور لکھتے رہیں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری ماں میری زندگی کی قیمتی ترین متاع تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ نظریں میرے جسم کے آر پار گزر گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور اپنے سفید سر پر رکھ لیا۔ نواز، سچ سچ بتا، تو نے کچھ کیا ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ ماں کے سر پر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سر اٹھا کر فخر سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور پورے اعتماد سے جواب دیا، نہیں ماں۔ ماں نے آنکھیں بند کیں اور اس کے رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہہ نکلیں۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری چھاتی چومنے لگی۔ مجھے یقین تھا میرے پتر، مجھے یقین تھا۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ ماں کوئی 1 گھنٹہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے اسے تسلی و تشفی دی اور پوری طرح مطمئن کر کے واپس بھیجا۔ میں نے کہا، ماں تیرا بیٹا سچا ہے اور تیری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ہر گھوش اگروال تو کیا ساری خدائی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو بے فکر ہو کر گھر جا، میں انشاءاللہ جلد ہی سرخ روح ہو کر آؤں گا۔ ماں چلی گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اسی شام ایس پی صاحب کا ملازم خاص شاہ نواز کرمانی،
یہ شخص بعد میں صوبائی اسمبلی کارکن اور پھر وزیر بھی بنا۔ ایک وکیل کے ساتھ کوٹھی پہنچا اور اس نے ایس پی صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے گرفتاری دینا ہی پڑے گی، معاملہ اوپر تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا، ایس پی صاحب نے عبدالقدوس صاحب کو وکیل مقرر کیا ہے، یہ یہاں کے گنے چنے مسلمان وکیلوں میں سے ہیں، جلد ہی تمہاری ضمانت کرا لیں گے۔ اس کے بعد اس نے وکیل صاحب سے میرا تعارف کرایا۔ وکیل عبدالقدوس اپنے کام کے خاصے ماہر تھے، انہوں نے میرا حوصلہ بڑھانے میں کافی مدد کی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں خود تھانے پہنچ کر گرفتاری دوں اور اپنے بیان میں لکھواؤں کہ ایک شخص جو خود کو مہتاب کا پرانا عاشق بتاتا ہے میرے پیچھے لگ گیا تھا اور میں اس کے خوف سے چھپا ہوا تھا۔ آج موقع ملتے ہی پیش ہو گیا ہوں۔ قدوس صاحب کی ہدایت کے مطابق مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ مہتاب کا وہ عاشق ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے مہتاب کی سہیلی کے گھر بند کمرے کے سامنے مجھے گھیر رکھا تھا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ساری چال اسی شخص کی تھی۔ وکیل صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اس سارے فسانے میں سیکرٹری صاحب کی کارستانی مہتاب کے کسی نامعلوم عاشق کے سر تھوپ دی جائے۔ قانونی چکروں میں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنی مختصر سروس میں ایسے بہت سے جھمیلوں سے گزر چکا تھا۔ بہرحال سب کچھ وکیل صاحب کی ہدایت کے مطابق ہوا۔ اسی روز رات کوئی 10 بجے میں نے مقامی تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ لطف کی بات یہ ہوئی کہ مجھے گرفتار کرنے والا انسپیکٹر تجمل حسین تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ شخص میرے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے 7 روزہ ریمانڈ کے دوران میرے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک روز میرے پاس حوالات میں آیا اور کہنے لگا، یار یہ پٹی باندھ لے اپنے بازو پر جلدی جلدی۔ اس کے ہاتھ پر سفید ڈاکٹری پٹی تھی اور لکڑی کے کچھ ملبے کے ٹکڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اوپر سے بڑا پریشر تھا تمہارے گٹے گوڑے سینکنے کا۔ کل بھی سیکٹری صاحب کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا، بہت مارا ہے، بازو ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا گر کر اب سمجھ رہا ہے نا بات؟ بازو تیرا ٹھیک ٹھاک ہے، اور اگر سیکٹری صاحب کہیں ادھر نکل آئے تو میرے دونوں بازو توڑ دیں گے۔ چل جلدی کر، باندھ پٹی۔ میں نے ایکس رے کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ ایک لفافے سے ایکس رے نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کس کا ایکس رے تھا، چاروں ناچار مجھے اپنے اچھے بھلے بازو پر پٹی بندھوانی پڑی۔ قدرت خدا کی کہ اس روز شام کے وقت سیکٹری صاحب مقامی ڈی ایس پی کے ساتھ ایک بڑی کار پر تھانے تشریف لے آئے۔ انہوں نے بڑی خونی نظروں سے میرا معائنہ کیا۔ حوالات میں میرے اور اگروال کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل پڑھنے والوں کے لیے طوالت کا باعث بنے گی۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ وہ بڑا خبیث افسر تھا۔ ایسے لوگ اپنے شکار کو جال میں تڑپتے مچلتے دیکھ کر روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے ہر قانون قاعدے کو پسے پشت ڈال کر بے دردی سے میری پسلیوں میں ٹھوکریں بھی ماریں اور گالیاں بھی دیں۔ جاتے جاتے گرج کر بولا، تیرے جیسے عقل کے اندھے مسلوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تو نے ناک سے لکیریں نہ نکالیں تو میرا نام اگروال نہیں۔ قہر بھگوان کا ایک شریف شادی شدہ عورت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور جب اس نے فریاد کی تو چھرا لے کر آ چڑھا اس پر۔ میں تو تجھے ایسا سبق دوں گا تیری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا۔ اگروال کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی پنڈت خدا خوفی اور پرہیزگاری پر بھاشن دے رہا ہو، حالانکہ اس پنڈت کا اپنا حال خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ جو شخص مہتاب جیسی عورت کے ساتھ 2.5 گھنٹے تنہائی میں گزار سکتا تھا، اس کے کردار کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ ابھی ایس پی صاحب، وکیل صاحب اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیکٹری صاحب کے تعلقات مہتاب سے قائم ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کوئی 1.5 ہفتے بعد عدالت نے میری درخواست منظور کر لی۔ میں رہا ہو کر واپس سیالکوٹ آ گیا۔ سر پر ایک بھاری بوجھ تھا اور بے گناہی کے باوجود چہرے پر گناہ کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ وہ دن میرے لیے بہت اذیت ناک تھے۔ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی، گھر جاؤں گا نہ گھر والوں کو چہرہ دکھاؤں گا۔ میں وہیں سیالکوٹ میں ایک دوست کے ہاں مقیم ہو گیا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ صرف ٹیلی فون پر تھا۔ وہ درِ پردہ ہر طرح میری مدد کر رہے تھے، لیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں اور میں ان مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سیشن کورٹ میں میرے کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ میرے وکیل قدوس صاحب کی خواہش تھی کہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر اگروال صاحب کو اس معاملے میں ہرگز نہ گھسیٹا جائے، ورنہ سخت مشکل پیش آئے گی، اور ٹھوس ثبوت ہمارے پاس کوئی تھا نہیں۔
ایک ASI کے سوا کوئی اس بات کا گواہ نہیں تھا کہ واحدی کی بیوی نے اگروال کے گھر تنہائی میں کچھ وقت گزارا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منظور نظر ہیں۔ یہ ASI بیچارہ کسی صورت اگروال صاحب کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا بھی تو ایک گواہی کی کیا اہمیت تھی؟ ایسے معاملات میں زیادہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ناجائز تعلقات ثابت کرنے کے لیے ایسی شہادتیں درکار ہوتی ہیں جن کا ذکر ان صفحات میں کرنا ممکن نہیں۔ ایک بات طے تھی کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اگروال اس کیس میں پارٹی ہیں، میری پوزیشن کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی۔ وہ ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ میں نے بگلا مار کا سگریٹ کے 2 طویل کش لیے اور اپنی بڑی ہوئی داڑھی کھجا کر دیوار سے ٹیک لگا دی۔ یہ میرے شناسا چندر سنگھ کا گھر تھا۔ چندر سنگھ میرے ساتھ پولیس ٹریننگ کے لیے بھرتی ہوا تھا، مگر ایک ہی ماہ بعد اسے ٹریننگ چھوڑنا پڑ گئی تھی۔ وہ آج کل اپنے مرحوم پتا کی جگہ کھیلوں کا سامان فروخت کرتا تھا۔ وہ میرے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ رات 8 بجے تک چندر کی بیوی نے مجھے 4-5 مرتبہ چائے پلائی۔ ان دنوں میں بہت چائے پینے لگا تھا۔ وہ چائے پلاتی رہی اور میں پیتا رہا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور میں بھی۔ ہمیں چندر کا انتظار تھا۔ چندر کوئی 8:15 بجے واپس آیا۔ وہ بہت خوش تھا، لگتا تھا اس کے پاس کوئی کام کی اطلاع ہے۔ میں نے اسے مہتاب اور واحدی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے مجھے مفصل رپورٹ دیتے ہوئے بتایا، یار جی، تمہاری جگہ نئے آنے والے تھانے دار نے استاد لنگڑ یعنی واحدی کا کیس خارج کر دیا ہے، اور آج کل وہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اگروال صاحب کے کہنے پر ہوا ہے۔ اگروال نے 2 دفعہ خود جیل میں واحدی سے ملاقات کی تھی۔ اب پچھلے ہفتے اگروال نے واحدی کو کسی کام سے بہاولپور بھیج دیا ہے۔ ایک محلے دار کی زبانی پتہ چلا ہے کہ واحدی وہاں کوئی کاروبار سیٹ کر رہا ہے۔ اسے پولیس کی وردیاں سپلائی کرنے کا بہت بڑا ٹھیکہ مل گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیکہ بھی اسے اگروال کی کوششوں سے ملا ہوگا۔ چندر سنگھ کی حاصل کردہ معلومات بڑی قیمتی تھیں، اور ان سے ایک خاص طرف اشارہ ہوتا تھا۔ چندر نے مزید بتایا، یار جی، پتہ چلا ہے کہ رہا ہونے کے بعد واحدی 3-4 دن تجھے ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ بڑے تیش میں تھا، کہتا تھا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ واحدی کے تیش کی وجہ وہی تازہ واقعہ تھا جو چند دن پہلے مہتاب کی سہیلی کے گھر پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ تم ان دنوں ایس پی صاحب کی شریف کالونی والی کوٹھی میں تھے۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر تھک گیا۔ بعد میں اگروال نے اسے بہاولپور بھیج دیا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر کہا، یار چندر، اگر واحدی شہر میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کچھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ گنجے اگروال کی ٹنڈ میں ضرور خارش ہوگی، اور وہ عشق کے تیل سے مالش کروانے کے لیے مالش کرنے والی کو ضرور بلائے گا۔ چندر بولا، تمہارا مطلب ہے مہتاب کو؟ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا یار جی۔ واحدی کو شہر سے باہر بھجوانے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وردیوں کا ٹھیکہ تو سیالکوٹ میں بھی مل سکتا تھا۔ میرے اندر امید کی لہر سی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا، چندر یار، اس گنجے کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، اور پورے ثبوت کے ساتھ۔ چندر بولا، جگر، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، بتا مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، یار تو روپے میں 12 آنے ASI ہے، ذرا اپنی ٹریننگ کا کرشمہ دکھا اور اس الو کی پٹھی پر نظر رکھ۔ چندر بولا، یار کیوں نہ اس الو کے پٹھے کو حقیقت بتائی جائے، میرا مطلب ہے واحدی کو۔ اسے بھی تو پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے گھر میں۔ زنانی اس کی ہے اور نگرانیاں ہم کرتے پھریں۔ میرا تو خیال ہے ایک دفعہ اسے بیوی کے کرتوتوں کا یقین آ جائے تو سارا ٹینٹا ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ جانے اور اس کی بیوی کے عاشق۔ میں نے کہا، سردار جی، مسئلہ تو وہی ہے، ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ وہ رن مرید شخص ہے، زنانی کے عشق میں اندھا ہو رہا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جو اس کی بھلائی کی بات کرے گا اسے وہ اپنا دشمن نمبر 1 سمجھے گا۔ پہلے پکا ثبوت ڈھونڈو، پھر اسے بھی بتا لیں گے۔ میں نے کہہ سن کر چندر کو مہتاب اور اگروال کی ٹو لینے پر راضی کر لیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چندر کے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ برآمدے سے چندر کی بیوی نے باریک آواز میں کہا، راکھی کے پتا، باہر کوئی آیا ہے۔ چندر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے گھر میں پردہ کرایا اور ایک دبلے پتلے شخص کو لے کر اندر آ گیا۔ دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش تھا۔ چندر نے کہا، یار جی، تیری بڑی قسمت ہے، لگتا ہے تیرا کام بن جائے گا، بڑی اچھی خبر ہے تیرے لیے۔ میرے پوچھنے پر اس نے دبلے پتلے شخص کا تعارف کرایا۔ اس کا نام عاظم علی ہے، دہلی کا رہنے والا ہے۔
ریڑھی پر رکھ کر گاجر کا حلوہ برفی بیچتا ہے۔ میں نے تیرے کہنے سے پہلے ہی اسے اگروال کی نگرانی پر لگا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ چندر نے ایک آنکھ میچ کر کہا، مطلب یہ کہ پچھلے 3 روز سے اعظم دہلوی کی ریڑھی اگروال کی کوٹھی کے عین سامنے الیکٹرک پول کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سودا بہت کم بکتا تھا، اس لیے میں 1 سیر برفی اور آدھ سیر گاجر کا حلوہ روزانہ اس سے لے لیا کرتا تھا۔ دیکھتے نہیں پچھلے 3 دنوں سے میری جان کافی بن گئی ہے۔ میں نے کہا، مذاق چھوڑ، مختصر بتا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ چندر نے کہا، اعظم صاحب بڑی اہم خبر لائے ہیں۔ اعظم صاحب ذرا اپنی زبان سے ہی سنائیے۔ اعظم دہلوی نے دیدے گھمائے اور بولا، قبلہ، اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے میرے خیال میں 6 ساڑھے 6 بجے کا وقت تھا، ایک رکشہ سیکٹری صاحب کے دولت خانے کے سامنے رکا، اس میں سے ایک لڑکی نکلی۔ قبلہ کیا بتاؤں، میں آپ کو بس کھویا ملائی تھی وہ، یا سمجھ لیجئے کہ گلاب دار پوڑی تھی۔ وہ خوشبو بکھیرتی چلی گئی، سرو قد، گیسو کٹے ہوئے، آنچل گلے میں آویزاں، ٹک ٹک ایڑیاں بجاتی دروازے پر جا رکی۔ لمبی گردن گھما کر بڑی احتیاط سے آجو باجو دیکھا اور ہنائی انگلی گھنٹی کے بٹن پر رکھ دی۔ اعظم دہلوی نے اپنے دہلوی انداز میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل بتائی۔ خلاصہ یہ تھا کہ ایک مشکوک لڑکی پچھلے 2 گھنٹے سے کوٹھی کے اندر ہے۔ اعظم دہلوی اس لڑکی کا جو حلیہ بتا رہا تھا وہ کسی طور مہتاب سے نہیں ملتا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ کوئی اور چکر ہے۔ خرگوش اگروال اب میرا دشمن نمبر 1 تھا اور اس کے چکروں سے باخبر رہنا میرا فرض اولین۔ میں نے آنن فانن فیصلہ کیا اور اس معاملے کی ٹو لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اعظم دہلوی ایک کھٹارا سائیکل پر آیا تھا، اسی سائیکل پر بیٹھ کر ہم دونوں سخت سردی میں تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے نئی آبادی پہنچ گئے۔ دور ہی سے اعظم دہلوی کی ریڑھی ایک نیم روشن کھمبے کے نیچے کھڑی نظر آ گئی۔ ایک لڑکا جو غالباً اعظم دہلوی کا بیٹا تھا، مستعدی سے دکانداری کر رہا تھا۔ باپ کی طرح لونڈا بھی ہوشیار تھا۔ اس نے ہمارے پہنچتے ہی بتایا کہ میم صاحبہ ابھی تک گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ گیٹ سے اس کا مطلب اگروال کی کوٹھی کا گیٹ تھا۔ اس وقت تک 9 بج چکے تھے، سردیوں کے 9 تھے، سڑک تقریباً سنسان ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھ پر آج عجیب سا موڈ طاری تھا۔ ماں کی روتی ہوئی آنکھیں تصور میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا یا تو میرے چہرے سے گناہ کا داغ دھل جائے یا اس بیکار زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ جب میں گھر سے چلا تو میرا ارادہ صرف اس عورت کی جھلک دیکھنے کا تھا جو اس وقت اگروال کے ساتھ موجود تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ خیال تھا کہ عورت کا پیچھا کر کے اس کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، مگر کوٹھی پر پہنچ کر اور وہاں کا محل وقوع دیکھ کر دل میں عجیب سی ترنگ پیدا ہوئی اور میں ایک طویل چکر کاٹ کر کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے کوٹھی کے اندر کتا نہیں تھا، پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف 2 روشن دانوں میں ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد میں نے دیوار پھاندی اور اندر کود گیا۔ چھوٹا سا عقبی صحن پار کر کے میں برآمدے میں پہنچا اور وہاں سے ایک کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ کھڑکی پر پردہ تھا مگر مدھم روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ اندر بلب روشن ہے۔ کھڑکی کے پاس ہی لکڑی کی ایک 7 فٹ اونچی الماری رکھی تھی۔ میں نے ہلا جلا کر الماری کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور شیفلوں پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گیا۔ تھوڑا سا ترچھا ہو کر اب میں روشن دان میں سے جھانک سکتا تھا۔ اندر مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک لڑکی جس کی عمر بمشکل 14 سال ہوگی، بستر پر 2 زانوں بیٹھی ایک دروازے کی درز سے کسی کمرے میں جھانک رہی تھی۔ لڑکی کی پشت میری طرف تھی، تاہم لباس اور جسم کی کشش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نوخیز خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کے لمبے بال شانوں پر ڈھیلی ڈھالی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے اور دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ عجیب صورتحال تھی، میں ایک لڑکی کے کمرے میں جھانک رہا تھا اور وہ لڑکی بھی کسی کی خلوت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تجربہ میرے لیے انوکھا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے دروازے کی جھری سے آنکھ ہٹائی اور مسحری پر گر گئی۔ بازو اوپر اٹھا کر اس نے عجیب انداز میں انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس وقت میری نگاہ ایک خوبصورت بلی پر پڑی۔ یہ بلی بڑی بے تکلفی سے لڑکی کے بستر پر نیم دراز تھی۔ میں نے لڑکی کا چہرہ دیکھا، وہ ناز و نام میں پلی ہوئی ایک طالبہ نظر آتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سیکٹری صاحب کی بیٹی ہے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی پھر 2 زانوں ہو کر جھری میں دیکھنے لگی۔ میں صاف دیکھ رہا تھا، بلب کی روشنی میں لڑکی کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں
اور سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ پھر مسحری پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی انگلیاں بے خیالی میں بلی کے نرم و نازک بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ جب تیسری مرتبہ اٹھ کر لڑکی نے جھری سے آنکھ لگائی تو ایک تیز آواز نے اسے بری طرح بدکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ جی ڈیڈی، اس نے جواب میں پکار کر کہا۔ اس کے چہرے پر سخت گھبراہٹ تھی۔ میں بھی اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ لڑکی نے جلدی سے آنچل سینے پر پھیلایا اور بند دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابھی اس کے ہاتھ دروازے کی چٹخنی تک نہیں گئے تھے کہ وہی بھاری مردانہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ شکنتلا بیٹی، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ جی ڈیڈی، لڑکی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے تو سو جاؤ۔ بابا اشوک باہر گیٹ پر ہے، کوئی کام ہو تو اسے کہہ دینا۔ اچھا ڈیڈی، لڑکی نے اندر سے ہی آواز دی۔ قدموں کی آوازیں آئیں، مردانہ قدموں کے ساتھ زنانہ قدموں کی ٹک ٹک بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس کی روشنیاں گیٹ کی طرف رینگتی نظر آئیں۔ اس کے بعد عمارت ایک بار پھر مکمل خاموشی میں ڈوب گئی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں ہرگوش اگروال کی اس دوسری محبوبہ کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ کمرے میں لڑکی اب گرامو فون پر ایک ریکارڈ لگا کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ میں نے مزید تانک جھانک ضروری نہیں سمجھی اور احتیاط سے الماری کے خانوں میں پاؤں دھرتا ہوا نیچے اتر آیا۔ برآمدے کے دروازے کی طرف مڑا تو دل دھک سے رہ گیا۔ یہ ایک بند برآمدہ تھا، یعنی اس کے دروں کو آہنی جالی اور گرل سے محفوظ کیا گیا تھا۔ جس چھوٹے سے دروازے کے راستے میں اندر آیا تھا اب وہ بند تھا اور اندر کی طرف اس کی کنڈی میں ایک بڑا سا قفل جھول رہا تھا۔ یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ کمروں سے گزرے بغیر یہاں سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں پنجوں کے بل قفل کے پاس بیٹھ کر اسے ہلا جلا کر دیکھنے لگا۔ قفل بازبان خاموشی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، حکمت سے کھلنے والے اے مہربان نہیں ہم، 100 بار کر چکے ہیں چور امتحان ہمارا۔ میں نے جیب سے چابیوں کا ایک چھوٹا گچھا نکالا اور قفل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اچانک تاریک برآمدہ روشنی میں نہا گیا۔ میں بدحواس ہو کر اٹھا اور چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جسے سیکٹری صاحب نے شکنتلا کہہ کر پکارا تھا بڑی بے تکلفی سے لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے کھلے گریبان کا سلیپنگ گاؤن پہنا ہوا تھا اور ریشمی بال شانوں پر بکھرے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ پورے زور سے چیخے گی، مگر اس نے نہ صرف منہ کھولنے پر اکتفا کیا، چیخنے کے بجائے وہ بڑی پھرتی سے واپس مڑی، غالباً کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، تاہم دروازے کی دہلیز پر مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ڈبل بیرل 12 بور رائفل نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچکا رہ گیا۔ مجھے اس کم عمر لڑکی سے اتنی ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک پولیس والے کی بیٹی ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے کسی بلی کی طرح غرا کر پوچھا۔ اس کی بلی بھی ایک کرسی پر چڑھی غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کی انگلی لبلبی پر تھی، بڑی نازک گھڑی تھی۔ اس مشکل وقت میں میری سمجھ میں کچھ اور تو نہیں آیا۔ میں نے پسندیدگی کے انداز میں اس کے سراپے کو گھورا اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولا، میں تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں شکنتلا۔ لڑکی نے جواباً مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا رنگ آ کر گزر گیا، آنکھوں میں ناچتے شعلے بھی کچھ مدھم پڑ گئے۔ میں پوچھتی ہوں کون ہو تم؟ اس نے بدستور سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی چوروں کی طرح گھر میں گھستے ہو؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے میں اس وقت سب انسپیکٹر تھا، عمر زیادہ نہیں تھی۔ سادہ کپڑوں میں مجھ پر کسی نوجوان کلرک یا یونیورسٹی کے طالب علم کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ میں نے لگاوٹ سے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی خوف میں کچھ اور کمی آ گئی، مگر بندوق پر گرفت بدستور سخت تھی۔ یہ لمحے میرے لیے غنیمت تھے۔ میں نے اچانک جھپٹا مارا، میرا ایک ہاتھ بندوق پر آیا اور دوسرے نے سر کے پیچھے سے نکل کر لڑکی کے ہونٹ ڈھانپ لیے۔ میری کوشش کامیاب رہی۔ بندوق ایک جھٹکے سے لڑکی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ خود میرے بازوؤں میں چڑیا کی طرح پھڑک کر رہ گئی۔ میں نے کہا، دیکھ لڑکی، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تجھے، جیسے آیا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا، بس خاموشی سے میری بات سن لے۔ لڑکی نے پہلے تو زور مارنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سمجھا بجھا کر میں نے لڑکی کو رام کر لیا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے یقین دلایا کہ میں اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دوں تو وہ چیخو پکار نہیں کرے گی۔ میں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے
وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ دباؤ کی وجہ سے اس کے نرم و نازک گال پر میرے ہاتھوں کی انگلیاں ثبت ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بائیں ہاتھ کی کلائی کو مسلسل دبا رہی تھی، شاید موچ وغیرہ آ گئی تھی۔ میں نے ٹیبل لیمپ جلا کر ٹیوب لائٹ بجھا دی۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو مجھے کچھ نہ کہنا، تم نے وعدہ کیا ہے، ورنہ میں ابھی شور مچا دوں گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے کہا۔ کون ہو تم؟ ایک شریف آدمی۔ میں مسکرایا۔ دراصل مجھے کچھ روپوں کی ضرورت تھی، میرا امتحان ہے فائنل ایئر کا، میں نے فیس جمع کرانی تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ایسا کرنا پڑا۔ وہ کچھ دیر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کتنے روپوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ صرف 20 روپے۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھی اور ایک اٹیچی کیس کا ڈھکن اٹھا کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ لیڈیز بٹوے سے اس نے 20 روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھول پن سے بولی۔ جانتے ہو یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے نیم پلیٹ نہیں پڑھی باہر؟ نہیں تو، میں نے انجان بن کر کہا۔ ایڈیشنل سیکرٹری پولیس۔ باپ رے باپ، میں نے مصنوعی خوف سے کہا۔ وہ میرے انداز پر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ میرے رویے نے چند ہی لمحوں میں اس کا خوف بالکل دور کر دیا تھا۔ چہرے کی رنگت بھی لوٹ آئی تھی۔ وہ اس وقت مجھ پر پورا بھروسہ کر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے بندوق لے کر سیفٹی کیچ لگایا اور اسے دوبارہ دیوار پر لٹکا دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ انٹرویو لینے والے انداز میں بولی۔ میں نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا، بیگم صاحبہ اس وقت تو مجھے یہاں سے نکالو، میرا دل ہول رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری پولیس۔ او گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ لیجئے اپنے روپے، مجھے نہیں لینا کچھ بھی۔ میں نے روپے واپس دے دیے۔ اس نے زبردستی دوبارہ میری جیب میں ٹھونس دیے اور بولی، اب تو رکھ لیں مگر ایسی حرکت نہ کیجیے گا، دفعہ 380 لگتی ہے اس پر، 7 سال کے لیے بندہ اوجھل ہو سکتا ہے۔ میں نے اصل مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی آپ کی، اب مجھے یہاں سے نکال دیجیے کسی طرح۔ وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، کہنے لگی، تالا تو اب ڈیڈی ہی آ کر کھولیں گے۔ خدا کے لیے شکنتلا بی بی ایسی بچکانہ باتیں مت کیجیے۔ وہ اپنی کلائی دبانے لگی۔ میرا خیال ہے موچ آ گئی ہے، ذرا دیکھیے تو۔ میں نے اس کی نرم کلائی ہاتھ میں لی، چوڑیاں اوپر اٹھا کر جوڑ کو ٹٹولا، ذرا سا کھینچا۔ اس نے سسکاری لی۔ اف، پلیز بڑے سخت ہاتھ ہیں آپ کے۔ میں نے خشک ہاتھ سے تھوڑی سی مالش کی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹ رہی تھی۔ اس کا گھٹنا بے تکلفی سے میرے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر میں نے اس کی کلائی پر باندھ دیا اور کہا، شکنتلا بی بی اب کچھ کیجیے میرا۔ اس نے لذت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور دوسرے کمرے میں جا کر ایک چابی ڈھونڈ لائی۔ میں نے اس دوران 20 روپے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے۔ اس جھری سے بھی آنکھ لگائی جہاں سے وہ جھانک رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے ڈیڈی کا بیڈ روم تھا۔ وہ چابی لے آئی اور برآمدے کا دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال دیا۔ اچھا جی، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، میں نے الوداعی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ یک ٹک مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں رخ پھیر کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ تیسرے یا چوتھے روز مجھے چندر سنگھ کے پتے پر ایک خط ملا۔ میں نے خط کھولا اور حیران رہ گیا۔ یہ ایک زبردست محبت نامہ تھا، گرما گرم فکروں اور شعروں سے بھرا ہوا۔ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ خط شکنتلا کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک دوست لڑکے کے بھیس میں یہ خط لکھا تھا، اپنا نام شکانتل بتایا تھا، مگر اشاروں اشاروں میں ساری بات سمجھا دی تھی۔ میرے لیے سب سے حیران کن امر یہ تھا کہ اس لڑکی کو میرا ایڈریس کیسے ملا۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ میرا نام بھی جانتی تھی۔ بہت سوچ بچار کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرے روز ایک خط اور مل گیا۔ اس میں شکنتلا نے ایک ایڈریس بھی دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس پتے پر مجھے آپ کا ہر خط مل جائے گا۔ میں نے یہ دونوں خط پڑھ کر اس کے بعد 3-4 خط بغیر پڑھے پھاڑ دیے۔ وہ ایک نو عمر لڑکی تھی، ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ رنگ رلیوں میں مصروف تھا، اور اتنا آزاد خیال تھا کہ یہ سب کچھ گھر میں ہی کر رہا تھا۔ جہاں تک میری سمجھ میں آیا تھا، گھر کے آلودہ ماحول نے اس لڑکی کی سوچوں پر برا اثر ڈالا تھا، اور وہ وقت سے پہلے جوان ہو گئی تھی۔ اس کے خطوں کی جذبات انگیز تحریر پڑھ کر کوئی شخص بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے آگے کی باتیں کر رہی ہے۔ اس دوران میرے کیس کی سماعت بھی جاری تھی۔ کوشش کے باوجود میں ہرگھوش اگروال اور مہتاب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پا سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جہان دیدہ اگروال نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے مہتاب سے میل جول بند کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے درمیان طے ہو چکا ہو کہ کچھ عرصہ کے لیے اس کھیل میں وقفہ رکھیں گے۔
ہاں، دوسری عورت سے اگروال کا میل جول برقرار تھا۔ اعظم دہلوی کی رپورٹ کے مطابق وہ ہر تیسرے چوتھے روز اگروال سے مل رہی تھی۔ اس عورت کے بارے میں میرے یار چندر سنگھ نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق وہ کرسچن تھی۔ اس کا نام ویلن تھا۔ 2-3 مہینے پہلے وہ لیڈیز پولیس میں ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئی تھی۔ غالباً اس کے بھرتی ہونے میں اگروال کی سفارش کو دخل تھا۔ اب اگروال اپنی سفارش کی قیمت وصول کرنے کے لیے اس کو اپنی کوٹھی بلاتا رہتا تھا۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔